الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بھیس میں داخل بشر کی بات کرو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدہ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مبارک اور مقدس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے
تو ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہیں، سناتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ایک معمول ہے اور یہ چلا آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، محفل میلاد منعقد کرنا، گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، یہ سب بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے۔ یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، اولیاء کاملین نے نہیں کیا، تم تو کر رہے ہو۔ یہ ایک نیا کام تم کر رہے ہو۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کام کا فائدہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی نیا کام کر رہے ہیں یا پرانا ہی کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہے، بیکار کام کوئی نہیں کرتا، جس میں کوئی فائدہ ہو، کوئی اس کو نفع نظر آئے تب وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، یہ محافل منعقد کرتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کے بعد ان اعتراضات کے جوابات۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو چاہیے خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوا۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک فضل اور ایک رحمت۔ اللہ نے فرمایا نا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو چاہیے خوشی منائیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ایک فضل اور دوسری کیا؟ ارے بولو نا، کوئی بولنے پہ کوئی ٹیکس ہو گیا۔ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی سن رہے ہیں، اور اگر نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا سن بیٹھے ہیں۔ سن رہے ہیں اور سن بیٹھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں، ایک فضل اور دوسری رحمت۔ اللہ فرماتا ہے جب فضل اور رحمت ہو تو چاہیے خوشی منائیں، ٹھیک ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض نے لکھا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد اسلام، کسی نے کہا رحمت سے مراد ایمان، لیکن اکثریت کا قول یہ ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد حضور کی ذات اس لیے بھی ہے کہ اسی کلام مقدس میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو رحمت کہہ کر پکارتا۔ مشہور ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں حضور کو رحمت فرمایا گیا کہ سرکار رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں۔ عالم بھی ہے نا بہت سارے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، فرشتوں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، کتنے عالم ہیں؟ سارے عالمین کے لیے حضور علیہ السلام رحمت۔
جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ تو علماء نے لکھا کیونکہ سرکار کو رحمت کہا، اس لیے اس آیت میں رحمت سے مراد حضور پرنور علیہ السلام کی ذات۔ تو اب فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ یہ بات کنفرم ہو گئی نا؟ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد حضور کی ذات۔ گویا آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، محبوب ان سے فرما دیجئے جب قرآن اور صاحب قرآن نازل ہو تو خوشی منائیں، جب قرآن نازل ہو خوشی منائیں، صاحب قرآن کی ولادت ہو تو خوشی منائیں۔ بات کنفرم ہو گئی نا؟ ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب فضل ہو اور رحمت ہو تو خوشی مناؤ، تو حضور کی آمد سے بڑھ کر رحمت اور فضل کبھی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر فضل اور رحمت حضور کی ذات ہے، اسی لیے اس پر خوشی منانا سب سے زیادہ ضروری ہے قرآن کی روح سے۔ بعد میں کہا نہیں جی فضل سے مراد تو قرآن، رحمت سے مراد ایمان یا اسلام۔ ہم نے کہا چلو تمہاری بات مان لو، فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد اسلام، یا رحمت سے مراد ایمان، یا کچھ بھی لے لو۔ یہ بتاؤ قرآن ملا کس کی وجہ سے؟ قرآن ملا کس کی وجہ سے؟ رحمت ملی کس کی وجہ سے؟ ایمان ملا کس کی وجہ سے؟ اسلام ملا کس کی وجہ سے؟ ارے قرآن ملا تو رسول کی وجہ سے، ایمان ملا تو رسول کی وجہ سے، اسلام ملا تو رسول کی وجہ سے، اور مجھے کہنے دو کہ رحمان ملا تو رسول کی وجہ سے۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، شیطانیت نے اپنے پنجے کاٹ لیے تھے، انسان انسانیت سے گر چکا تھا۔ اللہ کو دنیا کی حالت پر رحم آیا، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ سرکار تشریف لائے، ایسی نگاہ کرم فرمائی اور ایسی ہدایت فرمائی، جو راہزن تھے وہ راہبر ہو گئے، جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے، جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے بدتر تھے، پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ یہ سب میرے رسول کی آمد کی برکت۔ اگر سرکار نہ آتے قرآن ملتا، ایمان ملتا، اسلام ملتا؟ کہتے نہیں فضل سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ارے یہ سب ملے جس کے صدقے میں، وہی نہ آتے تو یہ کیسے ملے؟ فضل، رحمت، قرآن، اسلام، ایمان، جتنی چیزیں ملی ہیں میرے رسول کے دم قدم سے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے کائنات ہی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت السماوات والارض، اے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا۔ باعث تخلیق کائنات نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے انہی کے دم قدم سے باقی عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بزم سجائی گئی، جس کی وجہ سے یہ زمین کی دری بچھائی گئی، جس کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، جس کی وجہ سے چاند اور سورج کو روشن کیا گیا، جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات بھی موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سب ختم ہو جاتا۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام کی آمد پر، ولادت بسعادت پر خوشی منانا یہ قرآن کا حکم۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہو۔ قرآن کی دوسری بات ہم کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں،
ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید تم نے کہاں سے بنائی؟ دو عیدیں ہیں نا، عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، کہتے یہ تیسری کہاں سے تم نے بنا لی؟ عید میلاد النبی، خاصی میلاد النبی کہہ دو۔ ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، دو عیدیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ یہ دو عیدیں کس کی وجہ سے ملی؟ کس نے بتایا کہ عید الفطر عید ہے؟ کس نے بتایا کہ عید الاضحیٰ عید ہے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام۔ سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پر لوگ عیدیں منا رہے ہیں، دو عیدیں، نوروز اور مہرگان۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں ان دو دنوں میں عیدیں مناتے تھے۔ سرکار نے فرمایا سنو، اللہ نے ان دو دنوں کو دو بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، اب ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ حضور نے بتایا نا، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ جس کے بتانے سے عید ملی، تو جس دن وہ ذات آ جائے اس سے بڑھ کر عید کا دن نہ ہو تو اور کون سا دن؟ حقیقت ہے نا۔ دوسری بات کیا ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اچانک آ جائے تو کیا منہ سے نکلتا ہے؟ آج میرے لیے عید کا دن ہے نا۔ مہمان آتے ہیں نا، مہمانوں کی بھی قسمیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے جن کو آپ بلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، سجاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بن بلائے مہمان، بغیر بلائے ان کی شکل دیکھ کے منہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، یار یہ کہاں سے آ گئے، آئیے آئیے بیٹھیے، بٹھا دیا خیر، اب پریشان ہو رہے ہیں اس کو بھگاؤں کیسے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب آدمی ہر بات میں ہاں ہاں کہنے لگے نا تو سمجھ لو وہ تم سے اٹھا گیا، اٹھ کے چلے جاؤ پر۔ تو وہ بن بلائے مہمان جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی استقبال نہیں ہوتا، ان کو دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے، ان کو بھگاتا ہے۔ اور ایک مہمان ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے، جس کے آنے کے لیے استقبال کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، احترام سے بلایا جاتا ہے۔ اور جب وہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے آج تو میرے لیے عید کا دن ہے، آج آپ آ گئے، آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو کیا وہ واقعی عید کا دن ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ کے آنے سے مجھے ایسی خوشی ہوئی ہے جیسے عید کے دن ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے آنے سے مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسے عید کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے عیدیں ملی ہیں، جو سرکار کی آمد کا دن ہے وہ ایسا دن ہے جیسے عید کا دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے کہ اگر یہ ذات نہ آتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ انہی کے دم قدم سے دونوں عیدیں ہیں، انہوں نے ہی بتایا کہ یہ عید الفطر ہے اور یہ عید الاضحیٰ۔ اس لیے ہم لکھتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دلیل قرآن سے، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما۔ کیا نازل فرما؟ خوان نعمت آسمان سے نازل فرما، اور جس دن وہ خوان نعمت نازل ہوگا تاکہ ہو جائے وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سورہ مائدہ اٹھا کر دیکھیں، کیا فرمایا؟ مولا ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، اور جس دن وہ خوان نعمت نازل ہوگا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا، عید کا دن۔ غور کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس دن خوان نعمت نازل ہو جائے وہ عید کا دن ہو جائے، اور جس دن جانے نعمت تشریف لے آئے، جس دن جانے نعمت تشریف لے آئے، جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، جس دن وہ تشریف لے آئے وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کون سا عید کا دن؟ انہی کی وجہ سے تو ساری نعمتیں ہیں۔
جتنی نعمتیں ہیں سب میرے رسول کی برکتوں سے ہیں۔ جہاں قدم رکھ دیا وہیں برکتیں ہو گئیں، جہاں ذکر ہو گیا وہیں رحمتیں ہو گئیں۔ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول۔ سلام اس پر کہ جس کے نام سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر فرشتے ذکر جس کا سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول۔ ان کے ذکر میں برکت ہے، ان کے نام میں برکت ہے، تو جہاں وہ خود مجسم آرام فرما ہو وہاں کتنی برکت ہے۔ جب سرکار تشریف لائیں مدینہ طیبہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ کا، جب سے ہم آئے ہیں بیمار ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ ہجرت کر کے صحابہ گئے نا، حضور سے پہلے گئے، مکے میں کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر، ظلم ستم، جب مال و اسباب چھین لیا، ذہنی اذیتیں، جسمانی اذیتیں، سرکار نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، سب ہجرت کر، ایک ایک کر کے، اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام کو، تو جب یہ وہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے، کسی کو بخار آ گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، بلکہ یہ مشہور ہو گیا کہ اس مقام پر نہیں جانا، یہ بیماری کی جگہ ہے، یثرب ہے، یثرب کے معنی مایوسی کی جگہ، یہاں پہ نہیں جانا، یہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قدم رکھ دیا، وہیں رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ صحابہ نے کہا حضور یہاں تو سب بیمار ہو رہے ہیں، فرمایا اچھا بیمار ہو رہے ہیں، رحمتوں برکتوں والے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے الہ العالمین ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور دعا کیا کی، مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر، اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے۔ اسی لیے آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں۔ اب جس کو جو کچھ چاہیے مدینے چلے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ اس لیے کہ جس کی وجہ سے رحمتیں ہیں وہ خود مدینے ہیں، تو وہاں برکت نہ ہو تو پھر کہاں ہو؟ جن کے لعاب میں برکت ہے، لعاب میں، لعاب جانتے ہو نا، تھوک، ہم اگر تھوک دیں تو کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم پھیل جاتے ہیں، پھیلتے ہیں نا، اس لیے منع کرتے ہیں جگہ جگہ مت تھوکو، جگہ جگہ مت تھوکو، جراثیم پھیلیں گے۔ جو کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح ہم حضور کی طرح، ان کو بتا دو تمہارے لعاب میں اور حضور کے لعاب میں زمین آسمان کا فرق، تم اگر تھوکو تو جراثیم پھیل جائیں، اور سرکار تھوک دے تو برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں۔ پوچھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آئے بارگاہ رسالت میں، دیکھا حضور پرنور علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں، بھوک ہے، چہرے سے نقاہت ظاہر ہو رہی، دوڑے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، اہلیہ کو دیا، فوراً سالن پکاؤ، چھوٹی سی ایک ہنڈیا، بکری کے بچے میں کتنا کچھ ہو، ایک آدمی دو آدمی کھا لے۔ جب کھانا تیار ہو گیا
پھر حضور کے بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، حضور آپ تشریف لے آئیے اور کھا لیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی کو بلا لو، جاؤ بلال حبشی سہیب رومی سلمان فارسی عبداللہ ابن مسعود، جاؤ سب کو بلا لو۔ اب یہ پریشان ہے، کھانا تو ایک آدمی کا ہے یا دو آدمی، سرکار نے سب کو دعوت دے دی، اور میرے رسول کی شان یہی ہے اکیلے نہیں کھاتے، سب کو کھلا کے کھاتے، سب کو کھلا کے سارے صحابہ کو بلا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچ رہے پریشان، کھانا تو اتنا سا ہے، سرکار نے سب کو دعوت دے دی۔ ایک آدمی کو ایک شرم ہوتی ہے نا کہ گھر میں سب آئیں اور کھانا کم پڑ جائے تو کیا ہوتا، جو میزبان ہے اس کی بے عزتی ہوتی، پریشانی ہوتی کہ سب کو بلا لیا، کھانا ہے نہیں اتنا، بھئی جتنا کھانا اتنے آدمی کو بلاؤ۔ تو انہوں نے اسی لیے زور دے کر کہا حضور آپ کے لیے ہے، حضور نے سب کو دعوت دی۔ اب یہ حضور علیہ السلام کو لے کر چلے سارے صحابہ حضور کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا، دوڑ لگائی اور پہلے سے گھر پہنچ گئے۔ میں جا کر اہلیہ کو بتا تو دوں کہ سرکار نے تو سب کو دعوت دے دی، کھانا تو اتنا سا۔ اب دیکھو صحابیہ کا ایمان دیکھو، اس عورت کا ایمان دیکھو، آج کے مردوں کا بھی ایسا ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ دوڑتے ہوئے گئی، جا کر کہا بیگم سے کھانا تو اتنا سا ہے، سرکار نے سب کو دعوت دے دی، کیسے پورا ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا، یہ بتاؤ دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی؟ ایمان دیکھو، محبت دیکھو، تم نے دعوت دی یا انہوں نے دی ہے؟ کہا انہوں نے دی ہے، کہا پھر فکر نہیں ہے وہی کھلائیں گے، فکر نہیں ہے وہ کھلائیں گے، جو لے کر آ رہے ہیں وہ خود کھلا بھی دیں گے، پھر فکر کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار پہلے سے جانتے ہیں جابر پریشان ہے، حضور کو پہلے سے پتا ہے، فوراً فرمایا سنو ہانڈی کہاں پر ہے؟ سرکار ادھر ہے۔ کھولا، دعا پہ دہن ڈال دیا، کہا اس تو کھول کے مت دیکھنا، آتے رہیں کھلاتے رہو، آتے رہیں کھلاتے رہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کو ٹکڑیوں کی صورت میں، یعنی گھر چھوٹا تھا ایک دم سب نہیں آ سکتے تھے، 10 آدمی یا 5 آدمی کی صورت میں آتے رہے، اہلیہ نکال کے دیتی رہی، یہ کھلاتے رہے، وہ کھا کے جاتے رہے، وہ دیتی رہی، کھلاتے رہے، جاتے رہے۔ 150 سے زیادہ آدمیوں نے کھا لیا۔ پھر حضور نے تناول فرمایا، بعد میں کھول کے دیکھا اتنا ہی تھا جتنا پکایا۔ سرکار نے بتا دیا تم ہمیں نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں کھلا رہے، تم ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ تم تو وہی کھلاتے جو تم نے پکایا تھا، یہ ہماری شان ہے۔ 150 سے زیادہ آدمیوں نے کھا لیا، پھر بھی باقی بچا ہے، یہ ہے برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسماعیل سنت۔ تو جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، جن کے لعاب میں برکت ہے، وہ جس مقام پر مجسم آرام فرما ہو وہاں برکتیں نہ ہو تو پھر کہاں برکت ہے؟ اس لیے جگہ جگہ محافل میلاد منعقد کرتے ہیں کہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پورا گھر کیا، پورا محلہ کیا، پورا علاقہ فیضیاب ہوتا ہے۔ جو روک رہے ہیں سمجھو وہ برکتوں کو روک رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے حضور کا میلاد کرو، یہی بخشش کا ذریعہ ہے، یہی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو بات کہاں سے چلی؟ ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے خوان نعمت نازل ہو، وہ تو عید کا دن ہو جائے، اور جس دن جان نعمت تشریف لائیں وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کون سا عید کا دن؟ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں یہ نیا کام صحابہ نے نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ تو چلتے پھرتے میلاد پڑھتے تھے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے میلاد پڑھتے تھے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کے فضائل، حضور کے شمائل، حضور کے خصائل، یہی بیان کی جاتی ہے نا، حضور کی ولادت کا ذکر۔
سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر، چلنے پھرنے کا ذکر، کھانے پینے کا ذکر، حضور کی سخاوت کا، عدالت کا، شجاعت کا، نیابت کا، امامت کا، یہ سارے ذکر ہم تو ایک محفل کی صورت میں کر رہے ہیں. صحابہ تو چلتے پھرتے ذکر رسول کرتے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، چند صحابہ موجود. ایک نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، دوسرے نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چوتھے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، پانچویں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. تم کیا باتیں کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. فرمایا بے شک تم نے صحیح کہا، میں حبیب اللہ ہوں. ذکر کر رہے تھے یا نہیں کر رہے؟ دوسری بات، ہمیں کس نے بتایا کہ حضور علیہ السلام اس طرح چلتے تھے، اس طرح پھرتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح اٹھتے؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے. یہی بتانا تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے. اگر وہ نہ بتاتے ہم تک کیسے یہ چیزیں پہنچتی کہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل، خصائل، شمائل یہ کیا تھے؟ یہ صحابہ نے بتایا. کہتے نہیں صحابہ نے نہیں کیا. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ آپ بتائیے، کی تلاوت کرتے تھے؟ ایک بات ہوگی. دوسری بات، صحابہ نعت خوانی کرتے تھے؟ کرتے تھے یا نہیں؟ سب نہیں مانتے میرے خیال سے، سب گردن نہیں ہلا رہے. کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعتیں لکھتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے لیے ممبر رکھواتے تھے. حسان اس میں بیٹھ کر میری ثنا خوانی کرتے. اور جب وہ نعت پڑھتے تھے نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے تھے. سرکار نے فرمایا جب تک حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں جبریل ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. اور وہ بھی کیسے؟ عاشق رسول. کیا کیا لکھا انہوں نے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا لکھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ کسی عورت نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بلکہ آپ کے رب نے جب آپ کو بنایا ہے تو اللہ کے حبیب آپ کی مرضی سے بنایا، ایسا بنایا ہے جیسے آپ کی مرضی سے ہی بنایا گیا. کیونکہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر عیب ہو. کوئی چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کیا؟ تو پھر بولو. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر عیب ہو. تو حضرت حسان یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین و جمیل، بے مثال، لاجواب، ایسی ذات کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بلایا. کوئی عیب ہی نہیں ہے آپ کی ذات. تو صحابہ نے ثنا خوانی کی یا نہیں کی نا؟ اب دو چیزیں ہو گئی. تلاوت کی صحابہ نے، ثنا خوانی کی. ٹھیک. تیسری چیز، حضور کا ذکر مبارک صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کو یہ پتا چلتا کہ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ایک دوسرا صحابی موجود ہے جس کو حضور کی ایک حدیث یاد ہے، تو وہ کیا کرتا؟ اسی وقت سواری لے کر روانہ ہوتا. بلکہ اگر سواری نہ ہوتی تو پیدل روانہ ہوتا. اس وقت آج کل کی طرح سفر نہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ادھر سے ادھر پہنچ گئے، یا جہاز میں بیٹھے 2 گھنٹے میں ایک شہر سے دوسرے شہر.
پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر کرتے ہوئے گرمی میں اس 1000 میل کا سفر کر کے اس آدمی تک پہنچتا، اس سے حضور کی حدیث سنتا، اس کو یاد کرتا اور واپس آتا۔ اتنی محنت کی صحابہ نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو سننے میں، جمع کرنے میں۔ وہ تو دن رات حضور کا میلاد کرتے تھے، حضور پر سلام پیش کرتے تھے، تو صحابہ تلاوت کرتے تھے، صحابہ ثناخوانی کرتے تھے، صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے، صحابہ حضور پر سلام بھیجتے تھے، چلتے پھرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، یہ سب کرتے تھے صحابہ۔ یہی ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں۔ جو صحابہ نے الگ الگ کیا، ہم نے سب ایک محفل میں جمع کر دیا، تو یہ کون سی بدعت ہو گئی؟ ایک محفل میں ہو گئی نا۔ اب محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی، چلو شکر۔ اس کے بعد ثناخوانی، ٹھیک، اب اس کے بعد میلاد، اس کے بعد سلام، اور اس کے بعد لنگر۔ یہ تو سب کو یاد رہے گا، یہ نہیں بھولیں گے۔ اسی لیے یہ سب کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے رہے۔ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ جہاں بھی ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول، وہیں برکتوں کا حصول ہے۔ تو اسی لیے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، مولا نامہ اعمال میں نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تیرے حبیب کی محبت ہے، ان کا ذکر مبارک۔ اور یہ ذکر قبول ہی قبول ہے، رد نہیں ہوگا، قبول ہی ہوگا، کبھی رد نہیں ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبع الحمیری۔ اس نے کیا کیا؟ علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ بعض روایت میں ہے کہ یمن کا رہنے والا، یمن ایک ملک ہے نا، وہاں آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا اور آگے بڑھا۔ جو بھی سامنے آیا اس سے جنگ کی۔ بہت سے لوگوں نے ویسے ہی ہتھیار ڈال دیے، سب علاقے لے لیے اس نے۔ اپنی سلطنت کو وسیع کرتا رہا، کرتے کرتے پہنچ گیا مکہ معظم۔ جب یہ وہاں پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ۔ طبع الحمیری، تاریخ میں یہ ذکر موجود ہے۔ مکہ معظمہ پہنچا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس شہر میں پہنچتا تھا اس شہر کا محاصرہ کر لیتا۔ اس کے پاس فوج کثیر تھی، افرادی قوت تھی، اسلحہ تھا، طاقت تھی، پورے شہر کو گھیر لیتے۔ اور پھر شہر والوں سے کہتا کہ تم اطاعت قبول کرتے ہو یا نہیں، یا جنگ کرتے ہو؟ شہر والے دیکھتے کہ اتنا عظیم لشکر، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے نہیں، ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم اپنا شہر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے قبضہ کر لیا، اپنے گورنر وزراء مقرر کر دیے، آگے بڑھ گئے۔ اس نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا اور ان سے کہا اطاعت قبول کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ 40 دن اس نے محاصرہ کیا، کھانا پینا سب بند کر دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی تاکہ یہ لوگ بھوکے مریں۔ انہوں نے پھر بھی اطاعت نہیں کی۔ بڑا حیران ہو، 40 دن گزر گئے، اور زیادہ ہوا 2 مہینے 3 مہینے۔ بڑا حیران ہوئی، یہ کون لوگ ہیں؟ میں کوئی چیز کھانے پینے کے اندر نہیں جانے دیتا، اور ان کی کیفیت تھی کہ اطاعت تو وہ نہیں کرتے اور نہ ہی لڑنے کے لیے تیار۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہو گیا، اور اتنا شدید جاری ہوا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر بادشاہ تھا، ایک سے ایک بڑھ کر حکیم معالج وہاں موجود، سب کے سب آ گئے، ہر قسم کی دوا دے دی، فائدہ نہیں۔ اب ظاہر جب ناک سے اور کانوں سے خون جاری ہے تو نہ وہ سونے کا، نہ وہ کھانے کا، نہ وہ پینے کا۔ عجیب کیفیت۔ اس کو کسی نے، کوئی ایک مجذوب وہاں سے گزر رہا، اس نے کہا یہ بیماری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تو نے اس مقدس شہر کا محاصرہ کر رکھا۔
جب تو یہ ارادہ ترک کر دے گا کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، بیماری دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا باقی ایسا ہے؟ کہا ایسا ہی۔ اس نے اسی وقت توبہ کی کہ میں اس شہر مکہ معظمہ کا محاصرہ ختم کرتا ہوں اور ان کے شہریوں کو، اس شہر میں رہنے والوں کو کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی وقت وہ کان سے اور ناک سے جو خون جاری تھا رکے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے دل پہ اثر ہوا، پھر اس نے اہل مکہ کی دعوت کی، محاصرہ ختم کر دیا اور ان سے کہا ٹھیک ہے کوئی اطاعت قبول کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ جس طرح رہتے ہو رہو۔ بیت اللہ کی اس نے زیارت کی، وہاں پر گیا، اہل مکہ کی دعوت کی شاندار، سارے شہر والوں کو بلایا، جو بھی آئے آ کر کھائے اور چلے، جتنے فقراء، مساکین، یتیماں جتنے بھی تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئے، اس کو پتا چلا کہ ایک اور شہر ہے جس کا نام ہے یثرب، مدینہ طیبہ کا پرانا نام یہ تھا۔ پھر یہ سفر کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچ گیا، وہاں بھی اس نے اسی طرح محاصرہ کر لیا اور شہر والوں سے کہا اطاعت قبول کرتے ہو یا جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ پھر اطاعت کرو گے؟ کہا اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ ارے یہ عجیب لوگ، نہ جنگ کرتے نہ اطاعت کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے فوجیوں سے کہا اس شہر کو گھیر لو، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جانے پائے، دیکھ لینا چند دنوں میں بھوکے مریں گے، خود بخود اطاعت قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے۔ ایک دن یہ اپنے خیمے سے نکلا اور ٹہلتا ہوا جب جا رہا تھا، اس نے کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی دیکھی۔ کھجور کی گٹھلی اس نے اٹھایا، یہ کھجور کی گٹھلیاں یہ ہمارے لشکر میں کہاں سے آئی؟ ہم تو وہاں سے آ رہے ہیں جہاں کھجور کا نام و نشان ہی نہیں۔ بلایا اپنے سپاہیوں کو، یہ کھجور کی گٹھلیاں کہاں سے آئیں؟ کھجور کہاں سے آئی ہے؟ تم لوگوں نے کھائی ہوگی جبھی تو گٹھلی ہے۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئی؟ ہمارے لشکر میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، جب سے ہم نے اس شہر کا محاصرہ کیا ہے، یہ شہر والے روزانہ رات کو کھجور کی بوری دیوار کے اوپر سے الٹ دیتے اور ہم سب فوجی جو ہیں اٹھا کے کھا لیتے۔ کرے عجیب بات ہے، ہم نے تو ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم کھانے پینے کی چیزیں اندر نہیں جانے دے رہے، یہ اندر سے ہمارے کھانے کے لیے کھجوریں دے رہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا روزانہ یہی ہے، رات کو یہ لوگ دیوار کے اوپر سے کھجوروں کی بوری الٹ دیتے اور ہمارے سپاہی کھا لیتے ہیں، ہم سب اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو، اپنے کسی سپہ سالار کو شہر میں بھیجو، ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے؟ اب یہ سننے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ایک سپہ سالار کو بھیجا کہ شہر میں جو شہر کے معززین ہیں، امراء ہیں، وزراء یا جو بھی ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سے بات کی کہ بھئی ہم نے تمہارا محاصرہ کیا ہوا، اتنے دن ہو گئے، ہم کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جانے دے رہے، یہ کھجور باہر پھینکنے کا کیا طریقہ اور کیا مقصد؟ انہوں نے کہا سنو، وہ جتنے بھی تھے اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ اتنے سال کے بعد، یعنی کئی 100 سال کے بعد، ایک پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ اس شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ جو بھی ان کے در پر آئے گا خالی نہیں جائے گا، جھولی بھر کے لے کے جائے گا۔ یہ ان کی صفت ہم نے پڑھی ہے اپنی کتاب میں، اور وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوں گے، مہمان نواز ہوں گے۔ ہم نے جب سے یہ پڑھا ہے کہ وہ اس شہر میں تشریف لائیں گے، اس وقت سے ہم نے اسی شہر میں ڈیرہ ڈالا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو ہم ان پر ایمان لیں۔ دوسری چیز، ان کی جو یہ صفت ہوگی کہ وہ مہمان نواز ہوں گے، ہم نے ابھی سے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دی کہ تم اتنی دور سے چل کر آئے ہو، اگرچہ ہمیں مارنے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ کھجوروں کی بوری تمہیں روزانہ بھیج دیں۔ اصل وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا پھر وہ خود گیا تبع الحمیل، ان لوگوں سے ملا، ان سے گفتگو کی، بات کی،
اور جب انہوں نے یہ بات بتائی اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. مجھے بتاؤ اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اسی شہر میں آئیں گے؟ کہاں اسی شہر میں آئیں گے. پیدا ہوں گے مکے میں لیکن ہجرت کریں گے اور اس شہر میں تشریف لائیں گے, اسی کو اپنا مسکن بنائیں گے, یہیں ان کا روضہ بھی بنے گا. مدفن بھی یہی ہوگا, مسکن بھی یہی ہوگا, مرکز بھی یہی ہوگا. طبع الحمیری نے جب نبی پاک علیہ السلام کی یہ صفات سنی اس کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے اسی وقت حکم دیا یہ محاصرہ ہٹا دیا جائے, اپنے سپاہیوں کو ہٹا دیا اور خود مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اور اس نے حضور علیہ السلام کی آمد پر پہلا جلوس نکالا مدینہ طیبہ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حمایت سنت. پہلا جلوس نکالا مدینہ طیبہ میں, اپنے وزراء عمرہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رو رہا ہے اور رو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی یہ صفات حمیدہ سنی ہے, کاش آپ میرے زمانے میں تشریف لائیں, میں خدا کی قسم آپ پر ایمان لاؤں گا, اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا, میں آپ کے دین کا محافظ بنوں گا, سپاہی بنوں گا. اس نے مدینہ طیبہ میں جلوس نکالا. ہم نے تو آج نکالا ہے, طبع الحمیری نے تو ولادت سے پہلے ہی نکال دیا, اس نے تو پہلے ہی نکال دیا. اب بتاؤ نکالنا نیا کام ہے یا منع کرنا نیا کام ہے؟ منع کرنا نیا کام ہے, تو نکالنا بدعت نہیں ہے, منع کرنا بدعت ہے. اس نے جلوس نکالا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ وہیں رہتا رہا کہ میں یہیں رہوں گا اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے میں ان پر ایمان لوں گا. لیکن اس کے شہر میں بغاوت ہو گئی. وہاں سے خبر آئی کہ تیرے شہر میں بغاوت ہو گئی, فلاں سپاہی نے یا فلاں سپہ سالار یا وزیر نے بغاوت کر دی. اس کو واپس جانا پڑا. تو اس نے کیا کیا, جانے سے پہلے ایک شاندار مکان بنوایا. کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام کے لیے. طبع الحمیری مدینہ طیبہ مکان بنوایا اور مکان بنوا کر ایک عیسائی, کیونکہ اس وقت سارے عیسائی تھے, مسلمان تو کوئی تھا نہیں, اس کو وہاں پر جو عالم تھا, اس کتاب کا عالم, اس کو وہاں پر رکھ دیا. کہا سنو تم یہاں پر رہو. اور اس نے ایک خط لکھا نبی پاک علیہ السلام کے نام, اور خط میں لکھتا ہے کہ یہ خط طبع الحمیری کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اور اس میں پھر اس نے لکھا آپ پر ہزاروں سلام ہو, میں تو اسی لیے یہاں پر رکا تھا کہ کاش آپ میرے زمانے میں تشریف لاتے, میں آپ پر ایمان لے آتا, میں اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیتا, میں آپ کے دین کی مدد کرتا, میں آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے لڑتا, جہاد کرتا. لیکن افسوس کہ مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس دور میں کس زمانے میں تشریف لائیں گے, لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بن دیکھے آپ پر ایمان لا چکا ہوں. میں نے دیکھا نہیں ہے, بن دیکھے ایمان لا چکا ہوں. اور آپ اس سے وعدہ کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میری شفاعت فرمائیں گے, میری شفاعت فرمائیں گے. اور اس میں نیچے لکھ دیا طبع الحمیری. اس نے اس خط کو بند کیا اور بند کر کے اس عالم دین کو دیا. کہا تم اس مکان میں رہو, اگر تمہارے زمانے میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے تو میری طرف سے یہ خط ان کو پیش کر دیں, اور اگر نہ ہو تو جب تم مرنے لگو تو اپنی اولاد میں وصیت کر کے کسی معتمد انسان کو, معتبر انسان کو دے دیں, اور اس کو یہ وصیت کرنا کہ وہ اس خط کو رکھے سنبھال کے, اگر اس کے زمانے میں سرکار تشریف لے آئے تو وہ خط پہنچا دے, اور اگر نہ لائیں تو وہ مرنے سے پہلے کسی اور شخص کو دے دے. غور کرو کتنا اس نے اہتمام کیا. لیکن یاد رکھیے, جب عقیدت سچی ہو, جب محبت سچی ہو تو پھر خط ضرور پہنچتا ہے, خط ضرور پہنچتا ہے, پیغام ضرور پہنچتا ہے, خواہ تحریری ہو یا زبانی ہو.
طبع الحمیری سچے دل سے میرے رسول پر ایمان لایا تھا. اس نے خط بھی لکھا, حضور کے لیے مکان بھی بنوایا اور کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ میرے زمانے میں تشریف لاتے تو اس مکان میں آپ رونق افروز ہو, میں آپ کی خدمت کرتا, لیکن اب مجھے جانا پڑ رہا ہے, میں یہ خط دے کر جا رہا ہوں. اس عالم نے اپنے پاس رکھ لیا. وقت گزرتا رہا, اس کی موت کا وقت آ گیا. اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر دے دیا. اس کا وقت گزر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا. اس کا وقت اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا. کئی سو سال کے بعد وہ خط نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا کس کے پاس پہنچا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. جو مکان طبع الحمیری نے حضور علیہ السلام کے لیے بنوایا تھا, وہی مکان حصے میں آیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. طلب سچی تھی نا, محبت سچی تھی, عشق سچا تھا, عقیدت سچی تھی. خط پہنچا اور جس کے پاس پہنچا اس کا نام تھا ابو یعلا. جو مکان تھا وہ تو مکان آیا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس, اور خط ہوتے ہوتے کس کے پاس پہنچا؟ اس کا نام ابو یعلا. اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. جب سرکار تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے خوش ہوئے. صبح سے شام تک انتظار کر رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, آقا آ رہے ہیں, ماوا آ رہے ہیں, ملکہ آ رہے ہیں. جن کے خاطر یہ تکلیفیں اٹھائیں تھی وہ آ رہے ہیں, جن کے خاطر گھر بار چھوڑا وہ آ رہے ہیں, جن کے خاطر مال کو چھوڑ دیا وہ آ رہے ہیں, جن کے خاطر اولاد کو چھوڑ دیا وہ آ رہے ہیں. شہنشاہ کون و مکار ہے. غور کرو, جب حضور پہنچے ہوں گے تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی, کتنے خوش ہوئے ہوں. شاید نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. جب سرکار تشریف لائے تو کیا کیفیت تھی؟ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے, گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی, درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. جب آئے طیبہ محبوب کریم حضرت باری, بنا مسکن مکان حضرت ایوب انصاری. بلندی آسمانوں کی فدا اس گھر کی قسمت پر, مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر, مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر. سرکار تشریف لائے, صحابہ نے استقبال کیا. مدینے کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اس کے ترانے گنگنائے. ہر شخص کی خواہش ہے حضور میرے گھر تشریف لے آئے, سرکار میرے گھر آ جائیں. وہ کہتا ہے میرے گھر آ جائیں. آقا نے صحابہ کے دلوں کو چیک کر دیا. ارے میرے اتنے عاشق, میرے دیوانے, اگر میں ان کے گھر ٹھہر گیا تو ان کو تکلیف ہوگی, اگر ان کے گھر ٹھہر گیا تو ان کو رنج ہوگا, اگر ان کے گھر تو فلاں کو رنج ہوگا. ظاہر ہے ایک ہی کے گھر ٹھہرنا تھا, کیا کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر آ جائیں. میرے آقا نے بہترین فیصلہ فرمایا ہماری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ معمور بھی اللہ ہے, جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا. صحابہ نے چھوڑ دیا, ورنہ اس کی لگام پکڑ کے مہار کھینچ رہے تھے ہماری طرف. سرکار نے فرمایا سب نے چھوڑ دیا. اب اونٹنی چلی جاتی, سرکار رونق افروز, کبھی ادھر دیکھتی ہے, کبھی ادھر دیکھتی ہے, آگے جاتی ہے, پیچھے ہٹتی ہے. سب کی خواہش ہوگی کاش یہ ہمارے گھر پہ بیٹھ جائے, کاش یہ ہمارے گھر پہ بیٹھ جائے. لیکن اونٹنی تو وہیں بیٹھے گی جہاں حضور چاہے. چلتے 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 گئی, کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. وہی مکان جو کئی سو سال پہلے طبع الحمیری نے بنایا تھا وہیں پر جا کر بیٹھ. سرکار نے وہیں قیام فرمایا.
اونٹنی کو کس نے بتایا یہاں بیٹھنا ہے؟ تو جانور ہے نا، کہیں بھی بیٹھ جاتے۔ آپ ایک اونٹنی پہ سوار ہو جائیں اور کہیں جہاں یہ بیٹھ جائے گی میں وہیں بیٹھ جاؤں گا، لیکن پھر ڈریں گے ایسا نہیں کسی ندی نالے میں اتر جائے، جانور ہی تو ہے، کہیں اتر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے آپ نے تو یہی کہا، ہماری کیفیت تو یہ ہے نا ہم ڈریں گے۔ ارے وہ تو آقا کی شان تھی، وہ تو ان کی شان تھی، وہ جانتے ہیں جہاں میں چاہوں گا وہیں بیٹھے۔ اٹھنے کا کمان نہیں تھا، یہ سرکار کا کمان تھا، جہاں حضور جاتے تھے وہیں بیٹھے۔ فرمایا چھوڑ دو اس کو، مامور بھی اللہ ہے، جہاں بیٹھے کہ وہیں گیا، وہیں بیٹھے۔ اب کیا ہوا؟ جب سرکار نے قیام فرمایا، ابو یعلا وہی خط لے کر طبع الحمیری کا جو اس نے کئی سو سال پہلے لکھا تھا وہ خط لے کر آیا۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضور پر نور علیہ السلام شمع کے گرد پروانوں کی طرح حضور موجود، صحابہ موجود حضور کے گرد۔ حضور رونق افروز یہ ابھی دور ہے، قریب نہیں آیا، اس نے ابھی آ کے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا۔ بھئی مجمع میں کوئی آ کے اپنا تعارف کرائے گا تبھی ہمیں پتہ چلے گا نا۔ یہ کہتے ہیں حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، میرا رسول کئی سو سال پہلے لکھے ہوئے خط کو جانتا ہے۔ صحابہ موجود ہیں، حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں، ابو یعلا وہی خط لے کر جو کئی سو سال پہلے لکھا گیا تھا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ ابھی یہ قریب پہنچنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا ابو یعلا طبع الحمیری کا خط ہمیں دے دو، طبع الحمیری کا خط ہمیں دے دو۔ یہ حیران رہ گئے، میرا نام کس نے بتایا، خط کا کس نے بتایا؟ رسول جانتے، خدا کی قسم جانتے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے بتانے سے اس کا رسول بھی عالم الغیب ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے، وہ بھی ذات جانتا ہے اور اللہ کا رسول اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ فرمایا لاؤ تمہارا نام ابو یعلا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، لاؤ طبع الحمیری کا خط ہمیں دے دو جو ہمارے نام لکھا تھا۔ انہوں نے ادب سے خط پیش کر دیا، سرکار نے خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، میں نے یہ مکان آپ کے لیے بنوایا، آپ تشریف لاتے میں اس میں آپ کی خدمت کرتا، افسوس کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے، آپ میرے زمانے میں تشریف نہیں لائے، خدا کی قسم میں آپ پر ایمان لا چکا، بن دیکھے ایمان لا چکا، میری خواہش تھی میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، جہاد کرتا، لیکن میں واپس جا رہا ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کیجئے قیامت میں میری شفاعت فرمائیں۔ سرکار نے وہ خط پڑھا، حضور مسکرائے، فرمایا ہاں اس کی شفاعت ہو گئی، جو زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام۔ تو ہم نے تو بعد میں نکالا جلوس تو پہلے ہی نکل گیا، وہ تو ولادت سے پہلے نکل گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ریلیاں نکلتی ہیں نا، ریلیاں مختلف جماعت والے نکالتے ہیں، واک ہوتی ہے، واک، ہاں ایک واک بھی ہوتی ہے، معذوروں کے لیے واک ہو رہی، اخبار میں پڑھا نا، تصویریں آتی ہیں، ٹی وی پر بھی چینل پہ دکھاتا ہے، معذوروں کے لیے واک، جس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا زبردستی پکڑ کے لے جا رہا، وہ بیچارے ایک ٹانگ سے چلا جا رہا، معذوروں کے لیے واک ہو رہی ہے۔ معذوروں کو اس سے کیا فائدہ، اس سے خود سے چلا نہیں جا رہا، تم اس کو پکڑ کے لے جا رہے۔ واک پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ ناجائز ہے بدعت، ریلی پہ کسی نے نہیں لگایا کہ بدعت ہے، ہاں میلاد کے جلوس پہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جھنڈا لگانا بدعت ہے۔ پاکستان کا جھنڈا تھا حضور کے زمانے میں؟ تھا حضور کے زمانے میں؟ نہیں تھا، تو یہ بھی بدعت ہے یا نہیں؟ اس پہ کسی نے نہیں کہا کہ بدعت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، حکومت کا ڈنڈا بھی ہے، اس لیے ہاں میلاد کا لگا دو تو یہ بدعت۔ حالانکہ ہم نے بعد میں لگایا، آسمان سے 3 جھنڈے نازل ہوئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بیت اللہ کی چھت پر نصب کر دیا گیا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کون لے کر آیا؟ فرشتے لے کر، فرشتوں نے پہلے لگایا، ہم نے تو بہت بعد میں لگایا۔ یہ تو سارے خوشی منانے کے طریقے ہیں، خوشی منانے کے طریقے ہیں، سب نے خوشیاں منائی۔ مشرق کے رہنے والے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے رہنے والے جانور مشرق کی طرف خوشیاں لے کر دوڑ پڑے، خوش ہو جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ آسمانوں پر خوشی منائی جا رہی ہے، زمینوں پر عرشی اور فرشی سب خوشی منا رہے ہیں، سوائے ایک،
وہ خوشی نہیں منا رہا تھا. کون تھا؟ ہاں اس کو تو سب جانتے ہوں گے، دوستی ہے پہلے سے سب ساتھ ہی رہتے ہیں نا. وہی خوشی نہیں منا رہا تھا. اس کی کیفیت کیا تھی؟ اپنے بال بکھیر کے سر پہ خاک ڈالتا ہوا پھر رہا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. میری محنت بیکار گئی، ہاتھ مت لگا. اتنی مشکل سے ان کو بہکایا، 360 بت بنائے اور کتنے ہزاروں بت بنائے، سب کچھ کیا. اب وہ ذات آ گئی ہے جو میری محنت کو بیکار کر دے گی، میری محنت کو خاک میں ملا دے گی. اس لیے وہ خوش نہیں تھا، باقی سب خوش. وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے. جو خوشی منا رہے ہیں فرشتوں کے نقش قدم پر ہے، نہیں منا رہے اس کے نقش قدم. ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے، اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. تو کہتے نہیں صحابہ نے نہیں کیا. پہلی چیز یہ ہے صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل نہیں. عدم جواز کی دلیل نہیں. صحابہ نے یہ مائک استعمال کیا تھا، تم کیوں کر رہے؟ صحابہ نے گاڑی استعمال کی تھی، تم کیوں کر رہے ہو؟ گھوڑا لے لو، بیٹھ کے چلو، پتہ چل جائے گا 1 گھنٹے میں تو پہنچ جاؤ گی حیدرآباد. یا 1 گھنٹے میں کیا 1 ہفتے میں نہیں. سواری کے لیے گاڑی ہے. اور ویسے نہیں صحابہ نے نہیں کیا تو ہم نہیں کر. صحابہ نے بہت سی چیزیں نہیں کی. تراویح کی باقاعدہ جماعت حضور کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی. قرآن پر آراب زیر زبر پیش حجاج بن یوسف نے لگوائے، تم کیوں لگا رہے ہو؟ قرآن کی اس طرح ایک جلد میں جمع ہونا حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، جب عیسائیوں کے کلیسا بلند ہونے لگے، ان کے گرجا گھر بلند ہونے لگے، تب مسلمانوں نے چاہا کہ ہم بھی مسجدوں کے میناروں کو بلند کریں تاکہ اسلام کی عظمت اور شان ظاہر ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر مینار نہ ہوں گے تو عظمت اور شان نہیں ہوگی. جب مسجد نبوی اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اسلام اس وقت بھی عظیم تھا، اسلام اس وقت بھی عظمت والا تھا. اور آج جس کیفیت میں جس شان سے مسجد نبوی ہے، آج بھی اسلام اسی عظمت والا. لیکن ظاہر بین لوگوں کے لیے ظاہری طور پر بنانا ضروری تھا، ورنہ وہ سوچتے کہ اسلام تو ایسا ہی ہے. اسی لیے مینار بنائے گئے، اسی لیے گنبد بنائے گئے. کسی صحابی نے مینار نہیں بنایا، کسی صحابی نے گنبد نہیں بنایا، مسجدوں کو پختہ نہیں کیا. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بدعت ہے. ہاں بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ، بدعت سیئہ نہیں ہے. جو کام دین کے لیے معاون ہو بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر آپ کہتے ہیں بدعت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. دین کے لیے معاون ہے، مددگار ہے. ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بیٹھیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں اور سنائیں، ذکر مبارک سنیں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی. اگر محض آپ بیٹھ کر سنیں اور اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیں، اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل نہ کریں، تو پھر ہمارے یہ محفل منعقد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا جائے اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذات ایسی بنا دی کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے ان کو دیکھ لو، جو کچھ کرنا ہے ان کو دیکھ لو. تم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو ان کی ذات کو دیکھ لو، اس پر عمل کرو. اگر تم باپ ہو اور سوچنا چاہتے ہو، سوچ رہے ہو کہ میں اولاد کی کیسے تربیت کروں، دیکھ لو کہ سرکار نے حسن حسین کی کیسے تربیت کی. اگر تم شوہر ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں، تو دیکھ لو ازواج مطہرات کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا سلوک کیا تھا. آج تو ڈنڈا لے کر شروع ہو جاتا ہے. ذرا سی بات ہوئی ڈنڈا لے کر شروع. یہاں پہ کہہ رہے 3 لفظ ہیں، بس میں کہہ دوں گا 3 ہیں بس. تمہارے ہاتھ میں اگر طلاق کاٹ دیا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طلاق کی تلوار لٹکا دو. پھر یہ محبت کیا ہوئی؟ پھر یہ رشتہ کیا ہوا؟ کیا یہ دھاگے کی طرح ہے؟ آؤ دیکھو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں. سرکار دو عالم تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ جو تم پانی پی رہی ہو تھوڑا سا بچا کر مجھے بھی دے دیں. یہ ہے حضور کا اسوہ حسن.
یہ ہے حضور کا اسوہ حسن. ام المومنین یعنی شہنشاہ اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی مجھے بھی تھوڑا سا بچا کر دے دینا. اور جب انہوں نے بچا کر دیا تو سرکار نے کیا فرمایا, عائشہ یہ بتاؤ منہ کدھر لگایا تھا؟ میں بھی اسی جگہ منہ لگا دیتا. اگر اس طرح محبت ہو میاں بیوی میں تو گھر جنت نہ بنے تو کیا بنے؟ اور اگر طلاق کی تلوار لٹکا دو تو جہنم نہ بنے تو کیا بنے؟ کیا مجھ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لباس عیب کو چھپاتا ہے, تم ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ, محبت کرو. یہ اس کا حق ہے, تم پر اس کا حق ہے, اس کا تم پر حق ہے. یہ حضور کی سیرت, جس شعبے میں دیکھنا چاہو سرکار کی سیرت موجود. غلام ہے اور دیکھے, آقا ہے اور دیکھے کہ میں غلام کے ساتھ کیسا سلوک کروں, دیکھ لے کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کروں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بہت چھوٹے کم سن حضور کی غلامی میں آ گئے. انس جاؤ بازار سے یہ چیز لے آؤ. چیز لینے کے لیے گئے, بچوں کو دیکھا کھیل میں لگ گئے. سرکار انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ کھیل میں لگے ہوئے. حضور نے دیکھا انس نہیں آئے, چلتے چلتے سرکار تشریف لے گئے, دیکھا کھیل رہے ہیں, رحمتوں والے ہاتھ پیچھے سے ان کے کندھے پر رکھے. انہوں نے پلٹ کر دیکھا, ڈر گئے. سرکار ڈانٹیں گے, ماریں گے, میں تو کھیل میں لگ گیا. لیکن قربان ہو جاؤ اس رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور نے مسکرا کر کہا انس اگر کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو, اگر کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو. ایسی رحمت کہاں سے ملے گی, ایسی جنت کہاں سے ملے گی, ایسا آقا کہاں سے لاؤ گے؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں شرمندہ ہو جاتا تھا, کھیل چھوڑ کر جاتا تھا اور حضور جو چیز منگاتے لا کر دے دیتے. اسی لیے تو حضرت زید نے حضور کی غلامی پر آزادی کو ترجیح دی. جب ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے, فرمایا ہاں ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا لے جاؤ, میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ جانا چاہیں تو لے جاؤ. حضرت زید کو بلایا, ان کے والد اور چچا موجود ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ حضور میرے والد ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ میرے چچا ہیں. اچھا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, کیا تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں, میں تو آپ کے دامن رحمت میں رہنے کے لیے تیار. کوئی باپ کو دیکھ کر, چچا کو دیکھ کر ایسا کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہیں غلام ہو اور اس کو آزادی مل رہی ہو, وہ چاہے گا, یقیناً چاہے گا کہ غلامی کو چھوڑ کر آزادی مل جائے. لیکن وہ غلامی بھی تو کیسے غلامی تھی؟ وہ غلامی رسول کی غلامی, وہ آقا نبی پاک علیہ السلام. وہ جانتے تھے یہ غلامی نہیں ہے, یہ تو سند ہے آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نہیں میں آزادی نہیں چاہتا, میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے ایسی ذات اس دنیا میں بنا کر بھیج دی جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو اسی نگاہ سے رسول کی ذات کو دیکھ لے, رہنمائی مل جائے. کامل اور اکمل ذات بنا, ہر لحاظ سے کامل اور اکمل بنا. ان کو دیکھتے رہو, عمل کرتے رہو, عمل کرتے رہو گے تو کامیاب رہو. قرآن نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو چاہیے کہ خوشی منائیں, یہ اس سے بہتر ہے جو ان لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہوا. آج کی مبارک اور مقدس محفل بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام منعقد ہوئی. ان تمام نوجوانوں نے بڑی عقیدت, محبت اور خلوص کے ساتھ بھی محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب پر, ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں.
یقیناً اس کی برکتوں سے تمام حضرات فیضیاب ہوں گے کہ جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول۔ آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سنیں اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام